سندھ کی سرزمین جہاں دریائے سندھ اپنی پورپیر آغوش میں اس خطے کو جکڑے ہوئے ہے، وہاں ایک قداور ہاتھی رہتا تھا جس کا نام خان صاحب تھا۔ خان صاحب لمبے عرصے سے سندھ کے جنگلات میں گھومتے پھرتے تھے، ان کی ضخیم جلد سورج کی تپتی کرنوں اور ہواؤں کے تھپیڑوں سے انہیں محفوظ رکھتی تھی۔ ان کے بڑے کان ہوا کی ہر لائر کو محسوس کرتے تھے اور ان کی گہری آنکھیں جنگل کے ہر راز کو چھپا لیتی تھیں۔ ایک گرم سے کھا جب خان صاحب ایک جھیل کے کنارے ٹھنڈا پانی پی رہے تھے تو انہیں ایک چھوٹی سی نیلی گوریا نظر آئی۔ یہ گوریا جنگل کی شاخوں پر ادھر ادھر کود رہی تھی، گویا کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ خان صاحب نے حیرت سے اس گوریا کو دیکھا، کیونکہ جنگل میں نیلے رنگ کا پرندہ دیکھنا بہت ہی کم ہی ہوتا تھا۔ گوریا بھی خان صاحب کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی سی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے خان صاحب سے پوچھا، کیا تم جنگل کے بادشاہ ہو؟ خان صاحب ہنس دیے اور بولے، بادشاہ تو نہیں، لیکن یہاں کا ایک پرانا رہائشی ضرور ہوں۔ تم کون ہو؟ گوریا نے کہا، میں نیلا ہوں، ایک نیلا گوریا۔ میں اپنے گھونسلے کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے نہیں مل رہا۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ خان صاحب کو نیلا کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، ضرور، بتاؤ تمہارا گھونسلہ کیسا لگتا ہے؟ نیلا نے بتایا، میرے گھونسلے میں نرم پتے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک اونچے درخت کی شاخ پر ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اپنے لمبے سونٹ کی مدد سے درختوں کی شاخوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آخرکار وہ ایک خوبصورت گھونسلے کو دیکھ پائے جو ایک اونچے درخت کی شاخ پر چھپا ہوا تھا۔ اس نے نیلا کو بتایا، نیلا وہ دیکھو، کیا وہی تمہارا گھونسلہ ہے؟ نیلا خوشی سے جھوم گئی۔ اس نے خان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھونسلے کی طرف پرجوش سے اڑ گئی۔ اس دن سے خان صاحب اور نیلا کے درمیان ایک غیر معمولی دوستی قائم ہو گئی۔ وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جنگل کی سیر کرتے۔ خان صاحب نیلا کو جنگل کے پھلوں اور پانی کے چشموں تک پہنچانے میں مدد کرتا تھا، اور نیلا خان صاحب کو خطروں سے خبردار کرتی تھی۔ باب 2، جنگل کا خطرہ۔ ایک دن جب خان صاحب اور نیلا جنگل میں پھل کھا رہے تھے تو نیلا نے آسمان میں ایک بڑے سیاہ بادل کو دیکھا۔ وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادل نہیں بلکہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے خان صاحب کو خبردار کیا، خان صاحب، جلدی سے کسی پناہ گاہ میں چلے جاؤ، طوفان آنے والا ہے۔ خان صاحب بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے بادل کی سیاہی اور ہوا کے تیز جھونکوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ نیلا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ خان صاحب فوراً ہی نیلا کے ساتھ ایک قریبی غار کی طرف بھاگا۔ طوفان آنا شروع ہو گیا۔ تیز ہواؤں نے درختوں کو جھنجھوڑ دیا اور بارش کی شدید جھمپڑی چھٹ گئی۔ گرج چمک نے جنگل کو بے چین کر دیا۔ خان صاحب غار کے اندر اپنی بڑی جلد کے نیچے نیلا کو سہارا دیا، اسے طوفان کی خوفناک آوازوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیلا ڈری ہوئی تھی، لیکن خان صاحب کے تحفظ میں وہ کچھ سکیتی تھی۔ اس نے طوفان گزرنے کا انتظار کیا، دل میں شکر کنا کہ خان صاحب جیسا دوست اس کے پاس تھا۔ طوفان رات بھر جاری رہا، لیکن آخرکار صبح ہوتے ہی اس کا زور ٹوٹ گیا۔ سورج کی پہلی کرنیں غار میں داخل ہوئیں۔ نیلا نے باہر دیکھا۔ آسمان صاف ہو چکا تھا، ہوا تازہ تھی، اور درخت پانی کے قطرے ٹپکا رہے تھے۔ خان صاحب اور نیلا باہر نکلے۔ جنگل ایک نئے سر سے جگمگا رہا تھا۔ پتے چمک رہے تھے، پھول کھل رہے تھے، اور پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ طوفان نے تباہی بھی مچائی تھی، کچھ درخت گر گئے تھے اور جھیلیں چھلک پڑی تھیں، لیکن مجموعی طور پر جنگل پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ خان صاحب نے نیلا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، نیلا دیکھو، طوفان گزر گیا ہے اور جنگل ابھی اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے۔ نیلا نے بھی ہنس دیا، خان صاحب تم ٹھیک کہتے ہو، طوفان مشکل تھا لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کر لیا۔ تمہاری دوستی میرے لیے بہت قیمتی ہے، خان صاحب۔ خان صاحب اور نیلا نے مل کر طوفان کے بعد کے نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گرے ہوئے درختوں کی ٹہنیاں ہٹائیں اور پانی سے بھرے گہرے راستوں کو عبور کیا۔ نیلا نے اپنے گھونسلے کا جائزہ لیا، خوش قسمتی سے یہ طوفان سے بچ گیا تھا۔ دن بھر خان صاحب اور نیلا نے مل کر جنگل کی مدد کی۔ انہوں نے جانوروں کو پانی ڈالا، پرندوں کو کھانا تلاش کرنے میں مدد کی، اور گرے ہوئے درختوں کی شاخیں ہٹا کر راستے صاف کیے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن خان صاحب اور نیلا اس سے خوش تھے۔ انہیں یہ احساس خوشی دیتا تھا کہ وہ اپنے جنگل کی مدد کر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی خان صاحب اور نیلا ایک جھیل کے کنارے بیٹھ گئے۔ نیلا نے ایک خوبصورت گیت گایا، اس کی آواز جنگل کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ خان صاحب نے خوشی سے سنا، اس کا دل نیلا کی گیت سے بھر گیا۔ نیلا تمہاری آواز بہت ہی خوبصورت ہے، خان صاحب نے کہا۔
تمہاری گیت جنگل کی روح کو جگہ دیتے ہیں۔ نیلا نے مسکرا دیا، خان صاحب تمہاری دوستی جنگل کے لیے ایک تحفہ ہے، تم مجھے طاقت اور حوصلہ دیتے ہو۔ اس رات خان صاحب اور نیلا جھیل کے کنارے ستاروں کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے جنگل کے مستقبل کے بارے میں سوچا اور اپنے اس پیارے خطے کی حفاظت کرنے کا عہد کیا۔ ان کی دوستی جیسے ایک مضبوط درخت بن چکی تھی جو طوفان اور چیلنجوں کا مقابلہ کرے گی اور جنگل کو ہمیشہ خوبصورت بنائے گی۔